وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں کھا کر بھی جو ہے، گالیاں سن سن کے بھی جو ہے دعائیں دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کو ان حالات میں، موجودہ ملک کے حالات میں آپ دیکھیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت جس قدر ہوتی ہے، ان میں ہمیں بھونڈا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے، ان کو حکمت اور حکمت عملی سے دین کی دعوت دینا چاہیے، ایک داعیانہ کردار ادا کرنا چاہیے، ایک ایسا مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم تو انہیں تکلیف دے رہے ہیں لیکن یہ ہماری راحت کا خیال کر رہے ہیں، ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پورے ملک ہندوستان کے اندر جو مذہبی منافرت ہے، جو شدت پسندی آ گئی ہوئی ہے، جو نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس نفرت کے ماحول کو اس پس منظر میں دیکھیے سیرت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو کتنے حالات آتے تھے، کیسی کیسی قربانیاں دینا پڑتی تھی، جسم کے لہو لہان ہو رہا ہے، خون کے فوارے جسم سے نکل رہے ہیں، اور پھر بھی وہ فرماتے تھے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے۔ وہ اللہ کے حضور میں جانے کے واسطے پوری تیاری کرتے تھے، وہ دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ آئیے عہد کیجئے کہ حالات میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہم شکوہ شکایت نہیں کریں گے، بلکہ حالات میں، مصیبت میں، پریشانی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درس ملتا ہے، اس درس کو ہم خود سمجھیں گے اور دوسروں کو سمجھانے کی اور پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک کے پہنچایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دین ہم تک کے پہنچایا، وہ دین جو ہے بہت قربانیوں کے ساتھ ہم تک کے آیا ہے، پہنچا ہے۔ آسانی سے ہم کو دین نہیں ملا ہے۔ ہمارے اسلاف، اکابر اور بزرگان دین کی سوانح پڑھیے، آپ ان کی قربانیوں کو دیکھیے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنی ماؤں کی گود جو ہے سونی ہوئی، اور اس قدر مظالم کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر ننگے بدن جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گھسیٹا جاتا اور ان سے بولا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تم توڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پہ مت چلو۔ لیکن وہ احد کہتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اپنے زبان سے اظہار کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اظہار کرتے تھے۔ ہزاروں تکلیفیں، ہزاروں مصیبتیں، اس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے، آپ کو محسوس ہوگا آج جو ہمارے اوپر حالات ہیں، اسلام اور مسلمانوں پہ جو حالات ہیں، وہ ماضی میں اس سے ڈبل ٹبل کئی یعنی جو ہے کئی سسٹم کے اعتبار سے بہت زیادہ مصیبت کے تھے۔ سوچنا چاہیے ہمیں، وہ تصور کرنا چاہیے، اس کا استحضار کرنا چاہیے، اس کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے، تو پھر یہ آج کی موجودہ تکلیف ہم کو تھوڑی سی تکلیف معلوم ہوگی، تھوڑی سی یعنی جو ہے قربانی معلوم ہوگی۔ ہم بہت زیادہ تکلیف ہے محسوس کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تکلیف کو پڑھیں گے ہم اور سمجھیں گے تو اس کے بعد ہماری اپنی تکلیفوں کو ہم بھول جائیں گے کہ ہمیں اسلام پر جمے رہنے کے واسطے، ہمیں دین پر جمے رہنے کے واسطے، ہمیں اپنی شریعت کی حفاظت کے واسطے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے واسطے، پھر ہم یہ کہہ سکیں گے چاہے ہماری جان لے لو، چاہے ہمارا مال لے لو، لیکن ہم ایمان سے دور ہونے والے نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول میں ہوئی۔ سیرت کے سلسلے میں ہمارے گھروں میں یعنی جو ہے کتابیں پڑھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو آپ تعلیمات دیجئے، اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام کیا تھے۔ آج ہمیں سب کے نام معلوم ہیں، سب کے زندگی اور خاندان کے بارے میں واقفیت ہے۔ ایک بچہ کھلاڑی کو پسند کرتا ہے، کرکٹر کو پسند کرتا ہے، اس کی ساری تفصیلات اس کو معلوم ہے۔
یہ فلاں پلیئر ہے، یہ فلاں جو ہے کھلاڑی ہے، اس کی جو ہے فلاں سے شادی ہوئی ہے، اس کے بچے کا یہ نام ہے، اور ساری خاندانی معلومات بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن اسی نادان کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو، اس کو کھڑے رہ کر سوال کریں آپ۔ پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، یہ معلومات نہیں لیتے، تو ان سے جب سوال کرتے ہیں ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے، وہ نہیں بتلا سکتے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کے نام بتلاؤ تو وہ نہیں بتلا سکتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بچوں کو دینداری اور دینی تعلیم کے ساتھ سیرت سے واقف کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ 12 ربیع الاول میں آ کر جو ہے صرف کھانا کھلا لینا، یا کوئی جلوس نکال لینا، یا کوئی لائٹنگ کر لینا، یہ محبت رسول کی اگر علامت ہے تو میرے عزیز دوستو، یہ محبت رسول اور عشق رسول آپ کو مبارک ہے۔ محبت رسول وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھا۔ وہ کتنی محبت کرتے تھے، وہ کتنا عشق کرتے تھے، وہ کیسی غلامی کو تصور کرتے تھے، نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ناز کرتے تھے، کیسے فخر کرتے تھے۔ وہ زمانے سے مروب نہیں ہوتے تھے، وہ حالات سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ ان کی زندگیوں کو اٹھائیے اور پھر سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول کو بنانے کی کوشش کیجیے۔